السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 45ویں دن آپ کو قواعد کی سرگرمی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے زمانہ حال کی 3 قسمیں دیکھی تھیں۔ آج کی سرگرمی میں زمانہ مستقبل اور مضارع ان دونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو زمانہ مستقبل کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا؟ آج نہیں خریدا ہے بلکہ آئندہ خریدے گا۔ تو مستقبل میں جب کوئی کام آئندہ ہونے کی بات سمجھ میں آئے تو اسے زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی کام آئندہ زمانے میں ہوگا تو اس زمانے کو زمانہ مستقبل کہا جاتا ہے۔ جیسے 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا؟ آئندہ خریدے گا، ابھی نہیں خریدا ہے، تو یہ زمانہ مستقبل ہے۔ میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی، آج یہ حالت نہیں ہے لیکن آئندہ مانگ مانگ کر کھاؤں گی۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، آئندہ کی بات ہے۔ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا، یہ بھی آئندہ کی بات کہ آئندہ مزہ چکھاؤں گا، ابھی نہیں۔ آخر لوٹ کر ادھر ہی سے گزرے گا، یہ بھی آئندہ کی بات۔ جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کھاؤں گا؟ تو یہ مستقبل کی بات ہے کہ کیا کھاؤں گا، آج کی بات نہیں ہے۔ یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ آج گل نہیں ہوا لیکن پھول جھڑنے کے بعد گل ہو جائے گا، آئندہ کی بات کہی جا رہی۔ تو جس زمانے سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ سارے کام آنے والے وقت میں ہوں گے اسے زمانہ مستقبل کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کی درسی کتاب آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے آپ 5 جملے تلاش کریں زمانہ مستقبل کے، اور 5 جملے تلاش کر کے اپنی کاپی میں آپ لکھیں گے۔ تو ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، میں کھیلوں گا، میں اتوار کو کھیلوں گا، میں مئی کی چھٹیوں میں فلاں جگہ جاؤں گا۔ اس طرح کے جو جملے رہتے ہیں جو آپ آئندہ کرنے والے ہیں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، اور کتاب میں اسے بھی آپ تلاش کر لیجئے۔ اسی طرح مضارع کسے کہتے ہیں کہ آخری گلاب جو سبق آپ نے پڑھا اس میں ایک جملہ ہے، ایک دن ایاز نے پوچھا کیا بڑبڑا رہی ہو دادی؟ اس جملے میں بڑبڑانے کا کام زمانہ حال میں جاری ہے۔ یعنی دیکھیے بڑبڑا رہی ہو یعنی بڑبڑانے کا کام جاری ہے، تو یہ تو زمانہ حال جاری کا جملہ ہوا۔ لیکن اب یہ جملہ دیکھیے، ہم کل میچ دیکھنے جا رہے ہیں، اب اس میں جا رہے ہیں جو ہے یہ حال کو بتا رہا ہے کہ جا رہے ہیں، لیکن کل جو لفظ وہاں استعمال ہوا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آج نہیں جا رہے ہیں بلکہ کل جائیں گے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ کل جائیں گے، آج یہ کام نہیں ہو رہا ہے کل ہوگا، تو ہم کو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جا رہے ہیں سے زمانہ حال جاری ہے، لیکن یہ زمانہ حال جاری نہیں ہے بلکہ یہ زمانہ مستقبل ہے، کل کام ہونے والا ہے۔ تو یہ ہم کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، جملے کو پڑھ کر سمجھنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی۔ اس لیے یہ جملہ حال کا نہیں مستقبل کا ہے، تو یہ زمانہ حال کا جملہ نہیں ہے۔ کچھ جملوں کے افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کام کا وقت حال بھی ہو سکتا ہے مستقبل بھی۔ اب یہ جو اوپر جو مثالیں تھیں تو پہلا جملہ تو ہم نے دیکھا کہ حال کا ہے اور دوسرا مستقبل کا ہے، لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زمانہ حال کا ہے یا مستقبل کا ہے۔ یعنی چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے لیکن پہلے تمہاری پوجا کرے، تو اب پہلے تمہاری پوجا کرے، ابھی کرے یا بعد میں کرے، تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس سے۔ تو ایسا جملہ جس سے زمانے کا پتہ نہ چلے کہ یہ زمانہ حال میں یہ کام ہو رہا ہے یا پھر زمانہ مستقبل میں ہونے والا ہے، اسے مضارع کہتے ہیں۔ پرماتما میری خطا معاف کر دے، ابھی کر دے یا بعد میں کرے، بات واضح نہیں ہو رہی، اس لیے ایسے جملے کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے جملے مضارع کے کہلاتے ہیں۔ ہٹتا ہے کہ ماروں کرولی، تو ماروں کرولی ابھی ماروں یا آئندہ ماروں گا، پورا صاف نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، ابھی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، آئندہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا زمانہ جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں اور دونوں کا اظہار ہوتا ہو اسے مضارع کہتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ مضارع کے 5 جملے تلاش کر کے آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ تو آپ ایسے جملے تلاش کریں کہ
جس سے پتہ چلے کہ یہ حال، اس میں زمانہ حال بھی موجود ہے اور مستقبل بھی موجود ہے۔ تو ایسے جملے آپ تلاش کریں اور ان کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ کہیں وہ سو نہ جائے، مثال کے طور پر جلدی چلو کہیں وہ سو نہ جائے، تو سو نہ جائے ابھی سوئے یا بعد میں سوئے گا بات واضح نہیں ہے، حال مضارع کا جملہ ہے۔ تو ایسے جملے آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو جملوں کو مستقبل میں تبدیل کرنا ہے، زمانے مستقبل میں۔ دن بھر پڑھتے ہی رہتے ہیں، اب دیکھیے دن بھر پڑھتے ہی رہتے ہیں تو وہاں آ جائے گا دن بھر پڑھتے ہی رہیں گے، مستقبل کی بات کرنا ہے آپ کو، یہ حال کا جملہ ہے۔ میں کھا چکا ہوں، میں کھا چکا ہوں گا، یعنی اس میں آپ مستقبل کی بات کریں گے۔ وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، اس طرح آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اس کے بعد آؤ مشکرے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ زمانے مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے رات بھر جاگتے رہتے ہیں، رات بھر جاگتے رہیں گے، اس طرح سے تبدیل ہو جائے گا۔ میں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے، میں پوری کتاب پڑھ چکوں گا۔ میں پڑھتا ہوں، میں پڑھوں گا۔ سوتے ہی رہتے ہو، سوتے ہی رہو گے۔ میں کھا چکا ہوں، میں کھا چکا ہوں گا۔ وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، اس طرح سے آپ کو جملے بنانا ہے، تبدیل کرنا ہے آپ کو۔ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے زمانے مستقبل کے جملے تلاش کر کے لکھیے، یہ تو بہت آسان ہے۔ عام طور سے اب زمانے مستقبل کی پہچان کیا ہے، یعنی گا اس میں استعمال ہوتا ہے آخر میں، جاؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا عام طور سے، یا یہ کہ جا رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، تو یہ کر چکا ہوں گا، تو یہ سب مستقبل میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ جس جملے سے یہ سمجھیں کہ یہ کام آج نہیں ہوا بلکہ آئندہ ہونے والا ہے تو وہ مستقبل کا جملہ ہے۔ آپ ایسے جملے تلاش کر کے 10 جملے آپ یہاں لکھیں گے۔ اور یہ جو مضارع کے جملے ہیں، یہ مضارع کے جملے آپ اپنے کتاب سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے بھی پوچھ کے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے اب یہ اللہ کرے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، تو اس طرح سے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کبھی بیمار نہ ہوں، ایسا جملہ آپ نے بنا دیا اسی کو دیکھ کر۔ تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ ذہن پہ زور ڈالیے، آپ آسانی سے اس طرح کے جملے بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ اگر آپ کہیں کہ اللہ کرے آپ کبھی بیمار نہ ہوں، یہ بھی مضارع کا جملہ ہو جائے گا۔ پرماتما میری خطا معاف کرے، تو اب آپ یہاں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی خطا معاف کرے، تو یہ بھی جملہ بن جائے گا، آپ نے تھوڑی تبدیلی کر دی اس میں۔ اب دیکھیے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کرے، ہو جائیں، اس طرح کا اس میں استعمال ہو رہے ہیں الفاظ آخر میں۔